ناظرین آپ نے خود سنا اپنے کانوں سے، اور اس طرح کی بے شمار ویڈیوز ہمارے پاس ہیں. میرے پاس میسیجز بہت بلوچستان سے آ رہے ہیں. ہمارے بیورو چیف ہیں فیصل آباد کے خاور عباس، انہوں نے بھی مجھے 2-3 چیزیں فارورڈ کی. ان کے پاس بھی اتنے میسیجز، جہاں جس کے پاس نمبر تھا بلوچستان سے. جب یہ ویڈیو کلپ وائرل ہوا، یہ دیکھیں، یہ ایک سوشل میڈیا ایک لحاظ سے بلیسنگ بھی ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو تاثر، یہ ان کی یہ جو میجر ریٹائر جو انڈین آرمی کا تھا، اس کی ویڈیو تو وائرل اس لیے کی گئی کہ شاید کو پاکستانیوں کے دل توڑ سکیں، ان کے جذبات سے کھیل سکیں. لیکن اس کا جواب خود لوگوں نے دینا شروع کر دیا، اور اپنی ویڈیوز، اب دیکھیں نا، ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے، فون میں لگا ہوا ہے، وہ اس کی ویڈیو بناتا ہے اور بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تھپڑ اسیر کیا ویسے گورو کے منہ پہ. یہ میرے پاس، آپ یقین کریں، میں نے چلایا نہیں اس لیے کہ پروگرام کا ٹائم جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہے ذرا، لیکن وہ تمام دوست ساتھی جنہوں نے ہمیں یہ وہاں سے میسیجز بھیجے ہیں، عام آدمی بھی ہے وہاں پہ، ٹرائبل ایلڈرز بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں. سرفراز بگٹی صاحب کا میسیج آیا پڑا میرے پاس، جو پہلے وزیر داخلہ رہے ہیں اس کے بلوچستان کے، اور کتنے لوگوں کے، جن لوگوں کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ لیکن یہ دشمن کا ایجنڈا ہے. اچھا، پھر بات یہاں پر نہیں ہے، افغانستان کے اندر بھی اس وقت مرتضیٰ کیا ہو رہا ہے. پاکستان نے امریکہ اور طالبان کو ساتھ بٹھا کے ایک ایگریمنٹ کروایا، جس کے نتیجے میں خطے میں امن قائم ہوا، ہونے جا رہا ہے امن. اس معاہدے کو خراب کرنے کے لیے، سیپوٹاج کرنے کے لیے انڈیا بالکل بھرپور طور پر ایکشن میں ہے. وہاں پر انہوں نے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، جس وقت یہ طالبان کا معاہدہ سائن ہونے والا تھا اور کیمپ ڈیوڈ میں طالبان کے لیڈر جانے والے تھے، تو ایک کابل میں دھماکہ کرایا جاتا ہے، اس میں ایک فوجی مرتا ہے اور امریکہ کا، اور پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جان بولٹن کو فائر کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، اس لیے کہ وہ سازش کے تانے بانے کہیں اور بنے جا رہے تھے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ایگریمنٹ ہوا ہے، جس ایگریمنٹ کے تحت 5000 جو پرزنرز ہیں افغان حکومت کے پاس، انہوں نے وہ رہا کرنے ہیں، اور 1000 جو افغان اہلکار ہیں طالبان کے پاس، وہ انہوں نے رہا کرنے ہیں. بتدریج اس معاملے میں وہ گفتگو چل رہی تھی، اور ابھی تک جو افغان حکومت ہے اس نے تقریباً 1000 لوگ 5000 میں سے رہا کر دیے ہیں، اور طالبان نے تقریباً 190 یا 200 کے لگ بھگ جو ان کے پاس بندے تھے ان کو رہا کر دیا. تو اب ایک امریکن کانٹریکٹر کے اغوا کا مسئلہ آ گیا. جنوری کے اینڈ میں مارک فریک ان کا نام ہے، ان کو، وہ ریٹائرڈ نیوی کے ہیں لیکن ایک سول کانٹریکٹر تھے، وہ اغوا ہوئے. طالبان نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے. انہوں نے سارے گروپس چیک کیے اپنے، یہ جو بھی پچھلے دنوں زلمے خلیل زاد آئے ہوئے تھے نا، ان کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ آ کے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی بات کی، انہوں نے ملا برادر جو ہیں افغان طالبان کے جو رہنما، ان سے بھی انہوں نے بات کی، اور طالبان نے اپنے تمام رینکس میں چیک کر کے ان کے جو سپوکس مین، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جب قیدی تھے ہم نے ان کی ویڈیوز دی، ان کا ہم نے بتایا خیریت سے ہیں اور یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم نے مذاکرات کے بعد ان کو رہا بھی کیا. لیکن اب یہ جو کانٹریکٹر ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس میں زیادہ سسپیشیس جو لوگ بتاتے ہیں، جو ایک جو شک کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ بھارت نواز کسی گروپ نے ان کو اغوا کیا ہو اور اس کا ملبہ ڈالا جا رہا ہے حقانی گروپ پہ. اچھا، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، پرائم منسٹر کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، عمران خان کی صورت میں نا پاکستان کو ایک ایسا فیس ملا ہے، ایک ایسا پرائم منسٹر ملا ہے پاکستان کو، جو یعنی دنیا اس پر اعتماد کرتی ہے. پرائم منسٹر سے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، سارا یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، پاکستان نے ایران سے بھی بات کی کہ یہ کسی پرو ایرانین اگر وہاں سے کسی گروپ نے کیا ہو تو پاکستان پوری کوشش کرے. نیک نیتی سے مرتضیٰ، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ، پاکستان کے پرائم منسٹر خان، یہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے. ایک پوری بھرپور کوشش ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، اور وہ جو ایک پرانی بات تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے. نئی ترجیحات، نئی ریئلٹیز کے ساتھ دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انڈیا، میں نے آپ کو دیکھیں، بلوچستان کو وہ کو ریلیٹ کر رہا ہے کشمیر کے ساتھ کہ جی تم کشمیر میں یہ کر رہا، حالانکہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا. میں بلوچستان میں خون بہا دوں گا، میں وہاں پر
اور پھر بلوچ سرداروں سے پاکستانی عوام کو بدزن کرنے کے لیے یہ کہنا کہ ہمارے پاس ان کے نمبر ہے. آپ نے خود ان کی گفتگو سن لی. دوسری طرف افغانستان میں تو یہ چیلنجز ہیں, کتنے بڑے شدید چیلنجز ہیں. اکانومی اس کے علاوہ ہے, کرونا اس کے علاوہ ہے. اب مجھے بتائیں, یہ سب کچھ ذہن میں رکھ کے آج آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں کیا ہوا, کیا کہتا ہے آپ کا دل پھر؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس وقت اسٹریٹجیکلی پاکستان کی یہ پوزیشن ہے. پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں, پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو تھریٹ لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بلوچستان میں اس طرح کر دیں گے. یہ آج کی بات نہیں ہے سمیع صاحب, یہ 70-72 سالوں سے اسی طرح سے دھمکیاں پاکستان کو دیتا ہے, کر کچھ نہیں سکتا. لیکن اسٹریٹجیکلی جس طرح اس نے پہلے نقصان پہنچایا کلبھوشن کی شکل میں, اس طرح کے دیگر جو وہاں پہ ہمارے ان کے لوگ یہاں کام کر رہے تھے ان کی شکل میں, اور یہ اس طرح سے انارکی پھیلانا چاہتا ہے کچھ سرداروں کا نام لے کے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے سے تو ہمیں پتہ ہی چل جاتا ہے کہ بیسیکلی اس میں ہمارے سردار اور ہمارے لوگ شامل نہیں ہیں, کیونکہ یہ ہوتے ہیں ہندو اور نام مسلمانوں کے استعمال کرتے ہیں. جی بالکل, یہ تو ان کی اوقات ہے. یہ کیا جا رہا ہے. جب آپ اس کو کورلیٹ آپ نے کیا ہے, بہت اچھے پیرائے میں آپ چیز لے کے گئے ہیں کہ اگر دنیا ایک طرف افغانستان میں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, ایک طرف انڈیا سازشیں کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس چیلنجز کرتے کہ کیا ہیں, ان کو ہم نے دیکھنا ہے. امن قائم کرنا ہے افغانستان میں. کشمیر میں ہم کچھ نہیں کر رہے, اس کے باوجود ہمارے اوپر روزانہ الزام, کبھی پلوامہ کبھی کچھ کیا جا رہا ہے. اور ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید کوئی ایڈونچر کرنے کی انڈیا کوشش کر سکتا ہے وہاں پہ, اس طرح کا پاکستان کا جس طرح پہلے انہوں نے کرنے کی جھوٹے ناکام لیکن ایسی کوشش کرے گا تو ابھی نندن کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم نے چائے بھی پلائی تھی اور چترول بھی بہت کی. جی بالکل, آپ کی بات درست ہے. لیکن آج جو یہاں پہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے, اگر یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, پاکستان کی اسٹریٹجک صورتحال کو سمجھتے ہیں, بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کو ہم دیکھ رہے ہیں. آج حکومت کی طرف سے بھی اس طرح کی خبریں ہمارے پاس آئی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا اوپننگ سپیچ وہ دیں گے, اور ادھر سے این سی او سی انہوں نے کہا میں ہیڈ کر رہا ہوں, اسد عمر نے انہوں نے کہا میں اوپننگ سپیچ دوں گا. یعنی کہ ساری صورتحال میں کوئی نظر نہیں آتا سوائے ہمیں جنرل باجوہ صاحب کے کہ کوئی جو ملک کے ساتھ مخلص ہو, جو چاہتا ہو کہ پاکستان میں امن قائم ہو, پاکستان کی خوشحالی آئے. انڈیا کی مخالفت نہیں کی, کوئی ایک لفظ نہیں نکلا کسی وہاں کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی. اس طرح کی کوئی بات کرتا کوئی اس وقت وہاں پہ کھڑے ہو کے فور دی آف دی ہوس بات کرتے کہ بلوچستان کے جو اجلاس کا ایجنڈا تھا نا وہ صرف کرونا تھا. لیکن کرونا کی کیا بات ہوئی ہے سر, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ